اس ویڈیو میں ہم احسان اللہ کے بارے میں بات کریں گے جو آج کل بہت چرچے میں ہے. ان کی ویڈیو کافی زیادہ وائرل چل رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انضمام الحق کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ انضمام الحق نے سائم ایوب کے بارے میں فینس کو کیا خوشخبری دی ہے، اور ساتھ میں اسٹیڈیم کے حوالے سے بھی بات کریں گے. تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے اوپر ضرور کلک کریں. PSL 10 ڈرافٹ کے اندر کافی اچھے کھلاڑیوں کو کسی بھی فرانچائز نے پک نہیں کیا، جن میں ایک احسان اللہ ہے، شاہ نواز دانی ہے اور بھی اچھے پلیئر ہیں جنہیں کسی بھی فرانچائز نے پک نہیں کیا ہے. اس ویڈیو میں ہم احسان اللہ کے بارے میں بات کریں گے جو کافی چرچے میں اس وقت. احسان اللہ ایک ایسے پلیئر ہے کہ 2023 کے اندر انہوں نے فینس کے دلوں میں اپنے لیے ایک جگہ بنائی تھی. 2023 میں پاکستان کے پاس دو ایسے پلیئر تھے جو 150 کی سپیڈ سے بال کراتے تھے. ایک تو حارث رؤوف تھے اور دوسرا احسان اللہ. اور احسان اللہ نے 2023 میں فینس کے اندر، فینس کے دلوں میں ایک اچھا نام بنایا تھا، اچھا پہچان بنایا تھا. اس کے بعد وہ انجرڈ ہو گئے تھے اور ایک عرصے تک وہ کرکٹ کی دنیا سے غائب رہے تھے. اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اچانک نمودار ہوتے ہیں اور دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ وہ لوگوں سے پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں اپنے علاج کے لیے. اور ساتھ میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ PCB نے ان کے ساتھ بہت غلط کیا اور ان کی کوئی مدد نہیں کی اور انہیں علاج کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں دیا. انہوں نے اپنے پیسوں سے اپنا علاج کیا، جو کافی افسوسناک تھا. ایک حد تک لوگوں کو برا بھی لگا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ احسان اللہ کی انجری ٹھیک ہو جاتی ہے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ احسان اللہ 130 سے زیادہ کی سپیڈ سے بال نہیں کرا سکتا، اور یہ احسان اللہ وہ والا احسان اللہ نہیں ہوتا ہے جو 150 کی سپیڈ سے بال کراتا تھا. اور ساتھ میں یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ جب احسان اللہ ڈولفن کی طرف سے کہہ لیتے ہیں تو ان کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں رہی تھی اس میں. ایسے میں کوئی فرانچائز احسان اللہ کو کیوں لے گا کہ آپ کی سپیڈ بھی کم ہے اور آپ کی پرفارمنس بھی کمزور ہے، تو کوئی بھی فرانچائز آپ کو نہیں لے گا. لیکن یہ بات احسان اللہ کو بری لگی اور انہوں نے کیا کیا کہ میڈیا پہ آ کے کہا کہ میں PSL سے ریٹائر ہو جاؤں گا، میں دبئی چلا جاؤں گا، میں انگلینڈ چلا جاؤں گا. اور اس طریقے پہ کافی زیادہ PCB کے خلاف باتیں کی. اس سے پہلے جب ملتان سلطان کے اونر علی ترین نے احسان اللہ کے بارے میں یہ کہا تھا کہ احسان اللہ آپ 130 کی سپیڈ سے زیادہ بال نہیں کرا سکیں گے، تو احسان اللہ نے ان کو بھی لتاڑا تھا اور یہ کہا تھا کہ میں 145-150 کی سپیڈ سے بال کرا کے دکھاؤں گا، اور بھی بہت کچھ کہا تھا. اب یہ ہوا کہ احسان اللہ نے PCB کو صحیح طریقے سے لتاڑا ہے اور کل یہاں تک کہہ دیا تھا کہ میں PSL سے ریٹائر ہو جاؤں گا. اب یہاں پہ ایک تو دکھ کی بات یہ تھی کہ PCB اس طریقے پہ اپنے پلیئر کو ضائع کروا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دکھ کی بات یہ بھی تھی کہ جب احسان اللہ یہ انٹرویو دے رہے تھے تو نیچے لوگوں کی جو کمنٹ آ رہے تھے کہ اچھا ہو گیا آپ ریٹائر ہو رہے، آپ کی سپیڈ اب وہ والی سپیڈ نہیں رہی وغیرہ وغیرہ. تو ایک تو PCB نے ان کے ساتھ ناانصافی کی اور انہیں علاج کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں دیا. اس کے بجائے کہ آپ احسان اللہ کی مدد کرتے، ان کی حوصلہ افزائی کرتے کہ اگر اس ایڈیشن میں آپ کی سلیکشن نہیں ہوئی تو اگلے والے میں ہو جائے گی یا کوئی بات نہیں، اس طریقے پہ آپ ان کی حوصلہ افزائی کر سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا. اور یہ بہت دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے. اور احسان اللہ کے یہ طریقے بھی صحیح نہیں ہے کہ اگر آپ کے ساتھ PCB نے غلط کیا ہے یا PSL کے اندر آپ کی سلیکشن نہیں ہوئی، کسی فرانچائز نے آپ کو پک نہیں کیا ہے، تو آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ آپ دوڑ کے میدان میں جاتے، اپنی سپیڈ بڑھاتے، 145-150 تک لے کے جاتے اور اپنی پرفارمنس دیتے. اگر آپ اس طرح کرتے تو کوئی نہ کوئی فرانچائز تو آپ کو لے لیتے. لیکن آپ نے کیا کیا کہ آپ سیدھے میڈیا کے پر آئے اور اس طریقے پہ آپ نے PCB کے خلاف بات کی. تو یوں لگنے لگا تھا کہ اب احسان اللہ کا کریئر دوبارہ کرکٹ کے اندر، انٹرنیشنل کرکٹ ہو یا نیشنل ہو یا PSL کے اندر، دوبارہ احسان اللہ کا آنا مشکل ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب فخر زمان جیسے پلیئر جو میچ ونر اور گیم چینجر کی حیثیت رکھتا ہے، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا بابر اعظم کے لیے اور اس ٹویٹ کی وجہ سے ان کو ٹیم سے ہی باہر کر دیا گیا. اس نے تو پوری میڈیا میں PCB کی پول کھول دی.
تو اب یوں لگنے لگا تھا کہ نہیں، اب یہ واپس کرکٹ کے ہسٹری میں نہیں آ سکتا، اور جو ڈر تھا وہی ہوا کہ آج ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ احسان اللہ دوبارہ میڈیا کے اوپر آتے ہیں، معافی شافی مانگتے ہیں، پی سی بی کی تعریفیں کرتے ہیں، ملتان سلطان کے جو اونر ہیں ان کی تعریفیں کرتے ہیں، اور یہ بولتے ہیں کہ جو میں نے انٹرویو دیا تھا کہ میں پی ایس ایل سے ریٹائر ہو رہا ہوں، یہ میں نے جذبات میں بولا تھا، میں جذبات میں آ گیا تھا اور اس طرح کے الفاظ میرے منہ سے نکل گئے اور میں اسے واپس لے رہا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ احسان اللہ کو لگا ہوگا یا ان کو بتایا ہوگا کہ آپ کا کریئر ابھی ختم ہو گیا ہے، اور اس کے بعد جب اس کو دماغ ٹکانے پہ آیا تو اس نے آگے دوبارہ میڈیا کے پر بتا دیا کہ بھائی میں اپنے الفاظ واپس لے رہا ہوں۔ تو احسان اللہ بھائی آپ دیکھیں، ایک ایسے پلیئر ہے جن کا پی سی بی کے ساتھ کسی نہ قسم کا تعلق ہے، اگر آپ کا تعلق ان کے ساتھ خراب ہوتا ہے تو آپ کو میڈیا میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ آف کیمرہ جا کے اپنے مسائل سلجھا سکتے ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی جو پلیئر میڈیا کے پر آ کر اس طرح پی سی بی کے خلاف جنہوں نے ٹویٹ کیا یا بولا ہے تو وہ دوبارہ انٹرنیشنل کرکٹ میں نہیں گئے یا بہت مشکلوں سے گئے۔ یہ سارے ایگزامپل آپ کے سامنے، پھر بھی آپ اس طرح کرتے ہیں، تو ہمیشہ بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ تو احسان اللہ کے بارے میں یہ اپڈیٹ تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ اگرچہ احسان اللہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں بہت جلد 145 اور 150 کی سپیڈ سے بال کراؤں گا، لیکن دیکھتے کیا ہوتا ہے۔ بات کرتے ہیں انضمام الحق کے بارے میں کہ انضمام الحق نے فینس کو ایک خوشخبری سنائی ہے۔ جب انضمام الحق سے کسی رپورٹر نے سوال کیا سائم ایوب کے بارے میں تو انہوں نے بتایا کہ سائم ایوب چیمپئن ٹرافی سے پہلے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب انضمام الحق کی بات میں ایک قسم کی ویلیو بھی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سائم ایوب پشاور زلمی کے ڈرافٹ میں شامل ہے، سائم ایوب کو پشاور نے سلیکٹ کیا ہے اور وہ ان کی ٹیم میں ہے، اور انضمام الحق اور یا پشاور زلمی کے جو اونر ہے ان کا کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طریقے سے سائم ایوب کے ساتھ کانٹیکٹ ہوگا، ضرور ہوگا، اور سائم ایوب ان کو اپنے احوال اور اپنے بارے میں بتاتے ہوں گے کہ میں کس ٹائم تک ٹھیک ہو سکتا ہوں، کتنے دن لگیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اور ایسے میں جب انضمام الحق سے سوال ہوتا ہے اور انضمام الحق ان کا جواب یہ دیتے ہیں کہ چیمپئن ٹرافی سے پہلے سائم ایوب ٹھیک ہو جائیں گے، تو یہ فینس کے لیے بھی بہت زیادہ خوشخبری کی بات ہے۔ اور ویسے بھی جو رپورٹ سائم ایوب کی آئی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ انجری تو سخت تو ہے لیکن اتنی بھی نہیں ہے کہ سائم ایوب کو مہینے در مہینے کرکٹ سے باہر رہنا پڑے، اور باقاعدہ ڈاکٹر نے ان کو پاؤں کے پر زور ڈالنے کا بھی کہا تھا۔ اور اگر خدا نخواستہ چیمپئن ٹرافی سے پہلے سائم ایوب ٹھیک ہو جاتے ہیں اور ان کا سلیکشن ہو جاتا ہے ٹیم کے اندر، پھر تو پاکستانی ٹیم کے بلے بلے ہوں گے، فینس کے بھی بلے بلے ہوں گے۔ ایک طرف سائم ایوب، دوسری طرف فخر زبار، پاکستانی پلیئر پاکستانی پچ کے اوپر دے ماہ 4.5 والے کیفیت ہوگی، پھر چھکے چوکے وغیرہ۔ اور اگر یہ خبر خدا نہ خواستہ انڈین ٹیم کے کان میں پہنچ گئی نا تو ان کی حالت خراب ہو جائے گی۔ اس کی وجہ ہے کہ انڈین ٹیم کے پاس ایک ہی پلیئر تھا اور انڈین ٹیم کا سارا دار و مدار اسی پلیئر کے اوپر تھا، وہ تھا بمراہ، اور وہ بیچارہ ہے انجرڈ۔ اور اب خبریں یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ اس دفعہ بمراہ چیمپئن ٹرافی میں نہیں کھیلیں گے، اگر کھیلیں گے بھی جو آخری کے میچ ہوں گے سیمی فائنل فائنل وہ کھیلیں گے، اور وہ بھی اس صورت میں اگر انڈیا فائنل تک پہنچتی ہے۔ اور باقی جو ٹوس کارٹوس ہے انڈین ٹیم کے پاس، روہت شرما، وراٹ کوہلی، وہ تو پہلے سے ہی بیچارے اللہ اللہ۔ تو انڈین ٹیم جو ہے وہ کافی زیادہ ان کے لیے پریشانی بن سکتی ہے اگر سائم ایوب جو ہے وہ ان کی واپسی ہوتی ہے ٹیم میں، کیونکہ سائم ایوب معمولی پلیئر نہیں ہے، وہ ایک بلا ہے۔ اور اگر آپ کو اس کے بارے میں معلوم کرنا ہو نا تو جا کے ساؤتھ افریقہ والوں سے پوچھ لو کہ کس طریقے پہ رباڈا کا کباڑا بنا دیا تھا سائم ایوب نے۔ اب بات کرتے ہیں اسٹیڈیم کے حوالے سے۔ اسٹیڈیم کے اندر کرسیاں لگانا شروع ہو گئے، جی ہاں، 10,000 اسٹیڈیم کے اندر کرسیاں لگائی جا رہی ہیں، اور کرسیاں بھی وہ کرسیاں ہے کہ مطلب صحیح ٹائٹ والی کرسیاں ہے، گرین کرسیاں ہے، وہ کرسیاں نہیں ہے کہ جس کے اوپر تشریف رکھنے کے بعد تشریفی جواب دے دے۔ اور اسٹیڈیم میں کرسیاں لگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس اسٹیڈیم تیار ہو گیا،
جب اسٹیڈیم میں کرسیاں لگنا شروع ہو جاتی ہے تو عام طور پر یوں سمجھا جاتا ہے کہ بس یہ اسٹیڈیم ریڈی ہو گیا ہے، لیکن ابھی بھی چاہے وہ قذافی والا اسٹیڈیم ہو یا کراچی کے اسٹیڈیم، اس کے اندر بہت زیادہ کام باقی ہے، ابھی مکمل طور پر اسٹیڈیم تیار نہیں ہوا ہے۔ اس سے پہلے اسٹیڈیم کے بارے میں یہ اپڈیٹ آ رہی تھی کہ دسمبر کے اندر سارے اسٹیڈیم ریڈی ہو جائیں گے، چاہے وہ لاہور کا ہو یا کراچی کا ہو، لیکن یہ نہ ہو سکا۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ 12 جنوری تک سارے اسٹیڈیم ریڈی ہو جائیں گے، وہ بھی نہیں ہوا۔ اب اللہ خیر کرے، امید ہے کہ چیمپئن ٹرافی سے پہلے اسٹیڈیم کمپلیٹ ہو جائیں گے، کیونکہ چیمپئن ٹرافی میں ابھی 30 سے 35 دن رہتے ہیں، 30 سے 35 دن رہتے ہیں، اور ابھی بھی اسٹیڈیم مکمل طور پر ریڈی نہیں ہوئے ہیں، اور دن رات وہاں پہ کام جاری رہتا ہے، سردی کا موسم ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسٹیڈیم چیمپئن ٹرافی سے پہلے کمپلیٹ ہو جائیں گے کہ نہیں؟ مطلب ریڈی ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ اور کیا اس پچ کے اوپر پاکستانی پلیئر اپنا جلوہ دکھا سکیں گے کہ نہیں دکھا سکیں گے؟ کامنٹ میں لازمی بتائیں۔ اور جتنے بھی پاکستانی پلیئر ہیں یا پاکستانی اسکواڈ میں جو شامل ہو گئے ہیں، اگر کسی طریقے سے ان کو یہ خبر پہنچ جائے کہ کم از کم گھر کے اندر ہماری عزت کا خیال رکھنا، وہی گھر کا اسٹیڈیم ہے، اور ایسا نہ ہو کہ یہاں پر بھی آپ ناکام ہو جائے، یہاں پر بھی آپ فیل ہو جائے، تو بہت زیادہ بدنامی ہوگی۔ اور اس سے پہلے کافی زیادہ دکھ آپ لوگوں نے دیے ہوئے ہیں فینس کو، کیونکہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ پاکستانی ٹیم وہ میچ کے اندر ہار جاتی ہے۔ سب سے پہلے میچ تو وہ ہارتی ہے، اس کے بعد دوسرا جیت لیتی ہے، اس کے بعد پھر مکمل سارے میچ ہار جاتی ہے۔ تو کم از کم اس دفعہ آپ نے جو ہے فینس کا خیال رکھنا ہے، اور یہ آپ کے پاس ایک موقع ہوتا ہے کہ آپ اپنا نام بنا سکیں۔ دیکھو، ایک ٹائم تھا بابر اعظم کے بارے میں لوگ بابر اعظم کہتے تھے، آج کیا آپ کو ان کا نام سنائی دیتا ہے؟ نہیں۔ اس وقت بابر اعظم کی تھی پرفارمنس، اب نہیں ہے۔ اس وقت بابر اعظم کے لیے واہ واہ ہلہ گلہ ہوتا تھا، اب نہیں ہو رہا ہے۔ اب سائم ایوب کے لیے ہو رہا ہے۔ کیوں؟ سائم ایوب کی پرفارمنس بہتر ہوگی۔ جب سائم ایوب کی پرفارمنس خراب تھی تو لوگ کیا کہتے تھے؟ اس کو نکال لو ٹیم سے، 17 موقع دے دیے، 18 موقع دے دیے۔ آج وہی لوگ سائم ایوب کی تعریفیں کر رہے ہیں، وہی لوگ سائم ایوب کے لیے واہ واہ ہا ہا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ سارا مدار پرفارمنس کے اوپر ہے۔ اگر آپ بھی اپنا نام کمانا چاہتے ہیں، ایک پہچان بنانا چاہتے ہیں، فینس کی دلوں کے اندر اپنا ایک مقام بنانا چاہتے ہیں، تو آپ کو پرفارمنس دکھانا ہے۔